पाकिस्तान डे परेड न्यूयॉर्क में पीटीआई का स्टॉल लगाने और नकदा कोका गाने के जुर्म में पाकिस्तान में पीटीआई न्यूयॉर्क के मुमताज रहनुमा खावर बेग के भाई को पाकिस्तान में उठा लिया गया। इस बात का इंकशाफ उन्होंने आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। खावर बेग अमेरिका में कंस्ट्रक्शन के कारोबार, पीटीआई के ओहदेदार और अमेरिकी सियासत में आने के बाद कम्युनिटी में मकबूलियत रखते हैं और हमेशा पाकिस्तान का झंडा उठाकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतहाई जज्बाती अंदाज में कहा कि मैंने पाकिस्तान परेड को कामयाब बनाया और पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। मैं हर साल पीटीआई का फ्लोट परेड में चलाता हूं और मैं परेड का अहम मेंबर हूं। मैंने अमेरिकी कांग्रेस मैन से पाकिस्तान की मदद करने की बात की और मैं पाकिस्तान में एक वफद के साथ भी गया और पाकिस्तान का इमेज बनाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इजहार राय की आज़ादी है और अगर परेड में पीटीआई का फ्लोट लगाया और वहां गुलकार ने नकदा कोका गाया तो इस बात पर मेरे भाई को क्यों सजा दी जा रही है। पीटीआई के दीगर रहनुमा जिनमें चौधरी जमीर, चौधरी रियाज, नवीद वड़ाइच और एपी पैक के रहनुमा असद चौधरी ने अपने खिताब में हुकूमत पाकिस्तान के इस फेल की मजम्मत की और मुतालबा किया कि खावर बेग के भाई को पाकिस्तान में फौरी रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि खावर बेग एक मुहिब वतन इंसान हैं, उनके साथ ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया के दोस्त अहबाब जो सारे यहाँ पे बैठे हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ पहुँचे। सुहेल बेग है और मेरा छोटा भाई दिलावर बेग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर था, उससे छोटा है मिर्जा सुहेल बेग। ये रात को 1:06 पे पुलिस वाले आए हैं, इन्होंने दरवाज़ा नाक किया है। उनके साथ पुलिस वालों के साथ गाड़ियों में यूनिफॉर्म के बगैर लोग थे, वो भी साथ थे। उन्होंने रिंग किया है और उसको उठा के ले गए। ये रात को 1:06 का वाक़या है। आपने कोई एफआईआर या आपने कोई एक्शन अब तक किया है या कहीं कोई आपने प्रे की हो, या फिर ये बताएं कि आपकी जो पार्टी है उसने कोई मजम्मती बयान जारी किया हो या उनकी तरफ से कोई इंटरनेशनल लेवल पे कोई स्टेटमेंट जारी हो? मैंने ये भी ज़रा वज़ाहत करें। जी, मैंने पाकिस्तान के हकाम बाला से मुख्तलिफ अदारों से बात की है, पुलिस डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने कुछ कहा कि मुझे टाइम मांगा मुझसे कि सुबह तक रिलीज़ कर देंगे या कुछ हमें टाइम दें। मैंने कहा अगर आप नहीं करेंगे तो फिर मुझे यहाँ पे कोई इकदाम उठाने पड़ेंगे, जो भी मेरे लीगल राइट्स हैं मुझे पता है वेरी वेल। तो अभी देखते हैं 1-2 दिन में इंशाल्लाह क्या करते हैं। आज बेसिकली सारे दोस्तों को जो ज़हमत दी गई यहाँ पे आने की और बड़े शॉर्ट टाइम पे हमने बुलाया है, मुझे बड़ी तकलीफ़ है। कुछ बातें आज करने वाली हैं कि 2 दहाई से ज़्यादा ये मोस्टली लोग मुझे जानते हैं, यहाँ जो बैठे हैं दोस्त अहबाब, मीडिया से वाबस्ता हूँ या कम्युनिटी से वाबस्ता हूँ, ये पाकिस्तान हो या अमेरिका हो, मैंने आज तक अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे बड़ा फ़ख्र है कि अपने मुल्क के लिए और बिटवीन अमेरिका और पाकिस्तान के लिए ऐसे ही एक ब्रिज का किरदार अदा किया है कि चाहे कांग्रेसमैन हो, चाहे स्टेट सेंटर हो, चाहे असम्बली मैन हो, चाहे काउंसिल मैन हो, और मुख्तलिफ दौरों में यहाँ पे जैसे सैंडी का तूफ़ान आया, बड़ी तबाही हुई, हमने डोर टू डोर जाके कंपेन की, डोर टू डोर हमने जाके लोगों को हेल्प आउट की। मेरे साथ इधर मावज भाई बैठे हैं, मौसम भाई बैठे हैं और बल्कि इनको पता है, ये मेरे साथ न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली में ये लोग साथ थे मेरे, और न्यूयॉर्क सिटी ने भी और न्यूयॉर्क स्टेट ने भी हमें इस चीज़ को रिकगनाइज़ किया और अवार्ड दिए कि हमारी कम्युनिटी सर्विसेज पे। मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि हम पाकिस्तान का ये जो हम यहाँ पे कोई कम्युनिटी सर्विसेज करते हैं, ये पाकिस्तान का इमेज बिल्ड होता है, हमारे मुल्क की इज़्ज़त बढ़ती है। जितने भी ओवरसीज बैठे हुए हैं जहाँ चाहे किसी और स्टेट में हैं, चाहे न्यूयॉर्क में हैं, तो ये पाकिस्तान का एसेट है, ये पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। हमें जैसे भी हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे लाइकिंग डिसलाइकिंग चलती है, पार्टियाँ, हर बंदे का अपनी अपनी सोच है, उसका अपना नज़रिया है। और अल्लाह का शुक्र है अमेरिका में रहते हुए लोग बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ सपोर्ट हैं, मुख्तलिफ मज़हब के लोग हैं, लेकिन हम मिलजुल के रहते हैं, मिलजुल के काम करते हैं।
یہ افسوس صد افسوس کی بات ہے کہ جو پاکستان میں یہ تنگ نظری موجودہ حکومت اور یہ جو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کر رہی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوں کہ ابھی اسی ویک میں ہم پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ جو ہمارا یہاں کا ٹام سوازی کانگریس مین ہے، ہم نے 1.5 گھنٹہ اس سے میٹنگ کی، اور میٹنگ کا صرف ایک مقصد تھا پاکستان، اور ہماری فلی سپورٹ۔ ابھی جو میرا اپنا کانگریس مین ہے، میرا خیال ہے پورے نیو یارک اسٹیٹ میں یہ پراؤڈ سے کہتا ہوں، کسی بندے نے اتنی دفعہ اپنے گھر میں کسی اپنے کانگریس مین کا فنڈ ریزنگ نہیں کیا جتنا میں نے اس کو سپورٹ کیا ہے، اور اپنی کمیونٹی کو۔ کشمیر کا مسئلہ ہو، ہم ہمیشہ کوئی ایسا ایونٹ نہیں کشمیر کا ہوگا کہ جہاں ہم نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں حیرانگی کی بات ہے، یہ جو فلڈ کا کام تھا پاکستان میں، یہ جو ڈیلیگیشن US ڈیلیگیشن گیا، آئی واز اے پارٹ آف دا ڈیلیگیشن۔ ابھی جو فل رامس یہ ڈپٹی اسپیکر ہے، میں AP پیک کا بھی ڈائریکٹر ہوں، اور میں پاکستان ڈے پریڈ کا کو چیئرمین تھا اس دفعہ۔ یہ جو ڈیلیگیشن گیا ہے پاکستان میں، وہ ہمارے ایفرٹس تھیں کہ ہم ہیلتھ میں، ایجوکیشن سیکٹر میں نیو یارک کے ساتھ ایک سسٹر اسٹیٹ جیسے پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے کہ پاکستان میں ہم زیادہ سے زیادہ کوئی ویلفیئر کا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس میں کام کر سکیں۔ دوستو، ہم ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے، جیسے یہ ہمارا ہوم لینڈ ہے اور پاکستان ہمارا مدر لینڈ ہے، تو ہم جتنا بھی جیسے بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہماری ایفرٹس ہے، ہم کوئی نہ کوئی گاہے بگاہے چپ ان کرتے ہیں۔ سارے یہ میڈیا کے دوست بھی دن رات، یہ سارے لوگ جو ہے، میں کہتا ہوں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کا ایسڈ ہے۔ اور افسوس، صد افسوس، یہ جو پاکستان گورنمنٹ ہے اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہی۔ اور ایک ابھی جو حال ہی میں واقعہ ہوا ہے کہ پاکستان ڈے پریڈ پہ ایک فلوٹ تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کا اتنا بڑا ایشو کھڑا کر دیا کہ جناب وہ تو میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ پچھلے 10 سال سے میں یہ فلوٹ لگوا رہا ہوں عمران خان کا، اور حیرانگی کی بات ہے اس دفعہ کچھ زیادہ پریشر تھا کہ یہ آپ فلوٹ نہ لگائیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا یار کوئی بات نہیں، ہونے دو، کوئی بات نہیں۔ لیکن شکر الحمدللہ ہم نے فلوٹ لگایا، لوگ آئے، لوگوں نے انجوائے کیا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے جھنڈے پکڑے، پاکستان کے ترانے لگے، سارا دن پریڈ میں پاکستان کے ترانے لگے۔ ایک سنگر تھا، اس کا جو گانا ہے پوری دنیا میں مشہور ہے، وہ پاکستانی سنگر ہے، جو قیدی 804 کا گانا ہے اس کا، ملکو کا، تو وہ اس کا بھی بڑا ایشو تھا۔ لیکن وہ پاکستانی سنگر ہے، عوام کی ڈیمانڈ ہے، اگر اوورسیز پاکستانی عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس میں میرا یا کسی اور بندے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ ان کی فالوئنگ بڑھے، انسٹیڈ آف کہ وہ یہ سپورٹ یہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اوورسیز پاکستانی کسی نے عمران خان کو سپورٹ کر دیا تو اس کے بھائی کو پکڑ لو، اس کی فیملی کو جیل میں ڈال دو۔ یہ کوئی انسانیتی نہیں ہے، اپنے دل اور دماغ کھولیں۔ میں خاور بیگ کو 15-20 سال سے جانتا ہوں، تو خاور بیگ پاکستان کی کاز کے لیے ہمیشہ فور فرنٹ پہ رہے ہیں، چاہے وہاں زلزلہ آئے، سیلاب آئے، یا کچھ اور ہیلپ کرنی ہو غریبوں کو، اور آگے آگے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بتا رہے ہیں جس طرح مسئلہ ہے، یہ ہوا ہے کہ خاور بیگ صاحب اس حق میں نہیں تھے کہ جس سنگر کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ نہیں بنانا چاہتے تھے۔ تو میں آئی ہیو دا فرسٹ ہینڈ نالج، اور ان کا جو سفر ہے، جو سیاسی سفر ہے، دے آر بین ورکنگ ود مشرف اینڈ کاف لیگ۔ سو یہ کہنا کہ مطلب ایک آدمی کا ارتقاء ہوتا ہے، سیاسی ارتقاء، تو اس میں گزر رہے ہیں، اور اس میں اور بعض کا جو علاقائی مسابقت ہوتی ہے اس کے تحت یو ہیو ٹو اسٹینڈ ود ون پارٹی اینڈ ود ٹائم یو اسٹینڈ ود ادر پارٹی۔ تو اس کو اتنا پرسنل نہیں لینا چاہیے۔ خاور بیگ ایک بہت صاف گو آدمی ہیں، اور سیاسی طور پہ یہ ان کے جو ارتقاء جو چل رہا ہے، تو کل کسی اور مطلب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ ہم بیسیکلی میں تو اس کے چیز کے خلاف ہوں کہ بیرون ملک کسی بھی پاکستانی پارٹی کا کوئی چیپٹر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ہم نے ڈیوائڈ کیا اپنے آپ کو، اس ڈویژن ختم ہو، اب جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کے لیے کام کریں۔ برطانیہ میں لوگوں نے کام کیا، دیکھیں کتنے آگے وہ پولیٹیکلی اسٹرانگ ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس طرف جانا چاہیے، اور حکومت پاکستان سے بھی درخواست ہے کہ مطلب اگر پاکستان نے آگے جانا ہے
تو مفاہمت کی پالیسی اور ایک مفاہمت کی پالیسی بنائیں, ان سب کو لے کے ساتھ چلیں, اس کے علاوہ اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. تو میری یہی درخواست ہوگی کہ ہر پارٹی ایک ایک دو قدم پیچھے ہٹے اور ایک گرینڈ الائنس بنائیں تاکہ جو مسائل ہیں عوام کے, غریب عوام کے, ان کی طرف توجہ دی جا سکے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں نعرے یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں, جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے, بھٹو صاحب تھے, اس کے بعد ضیاء الحق آیا, اس کے بعد اتنی رجیم چینج ہو چکی ہیں, 10-15 لوگ ہم دیکھ چکے ہیں, لیکن کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے پاکستان کی ترقی کے لیے. یہ ہم درخواست کریں گے کہ جو پولیٹیکل جو بکرنگ ہے ختم ہونی چاہیے, اینڈ وی شوڈ ورک فار یونائٹیڈ اینڈ یونٹی آف پاکستان, تاکہ ہم ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکیں. جیسا کہ ہم یہاں پہ سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں, خصوصی طور پہ کمیونٹی کے تمام حضرات یہاں پہ موجود ہے. یہ ارجنٹ خاور بیگ صاحب نے کال کی اور اس کی وجہ سے ہمارے میڈیا کے دوست جو نہایت ہی قابل احترام ہیں. اب میں خاور صاحب کے اوپر آؤں گا. خاور صاحب کو میں گزشتہ 20 سال سے جانتا ہوں اور خاور صاحب کی کمیونٹی کے لیے یو ایس اے میں اور پاکستان میں اپنی عوام کے لیے چاہے زلزلہ ہو چاہے سیلاب ہو, انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. چاہے کسی سیاسی پارٹی سے ان لوگوں کا تعلق ہو, خصوصی طور پہ سیالکوٹ ان کا آبائی قصبہ ہے, وہاں سے لے کے پورے پاکستان کے میں جائیں. تو ابھی حالیہ سیلاب میں انہوں نے, میں اماؤنٹ بتانا نہیں چاہتا, انہوں نے بڑی مدد کی اپنے پاکستانیوں کی. یہ محب الوطن پاکستانی ہے اور خصوصی طور پہ ہم اوورسیز پاکستانی, چاہے ہم کسی بھی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اپنی پارٹی سے بھی پیار کرتے ہیں, اپنے لیڈر سے بھی, اور سب سے پہلے پاکستان. جہاں تک مسلم لیگ نون والوں نے یہ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر یہ پبلسٹی کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ, یہ بالکل نہیں ہے. میں آپ کے سامنے ہوں, میں نے شہداء کے لیے پروگرام کرائے, میں نے پولیس والے جب شہید ہوتے ہیں, یہ ہمارے میڈیا والے دوست بیٹھے ہیں, ان کے لیے قرآن خوانی کرائی. ہم پاکستان سے بھی محبت کرتے ہیں, اپنی پاک آرمی سے بھی محبت کرتے ہیں اور اپنے لیڈر سے بھی محبت کرتے ہیں. ہم سب پاکستانی ہونے کے ناطے پاکستان سب سے پہلے. اور جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے, ہمارا لیڈر عمران خان ہے, ہماری پارٹی کے اوپر سخت وقت ہے, لیڈر ہمارا قید میں ہے, یہ وقت گزر جائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. تسلسل ہے, لمبا ہے. انشاءاللہ اپنے لیڈر کے ساتھ ڈٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم پرامن شہری ہیں یہاں پہ بھی اور پاکستان میں بھی. تو ہم خاور صاحب اور خاور صاحب کی فیملی کے ساتھ پاکستان میں خصوصی طور پہ جو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, ہراساں کیا جا رہا ہے, یہ ہتھکنڈے زیادہ دیر تک نہیں چلیں گے. ہم پاکستانی ہونے کے ناطے مقتدرہ سے اور ان ذمہ داران سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے دلوں میں اتنی نفرت پیدا نہ کریں کہ ہم وقت اچھا آنے کے بعد بھی ہم آپ کی زیادتیوں کو نہ بلا سکیں. خاور صاحب, میری ہمدردیاں اور دعائیں آپ کے ساتھ. Mirza Khavar Beg is a very known and recognized community activist, philanthropist, and he has been leading all major activities in New York City, whether it's Pakistani activities, whether it is American activities, and always leading the front efforts for Pakistanis in New York. He is a member of Pakistan Day Parade. He has been leading it for well over a decade. He is a co-chair for this year for the Pakistan Day Parade, which is the only official parade in New York City. There might be other small events such as melas, but there's only one parade, and he leads that. He's also a member of APPAC, which is a big national political organization that help with our congressmen local here press what Pakistan needs. Recently, he has been a part of Pakistani caucus and always advocated for Pakistan. He advocates, even last week he was with Tom Swazi, who's a Pakistani caucus